الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کے درس کے اندر قوم بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ لیا اس کا یہاں پر تتمہ مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جب کہ لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ باہم خانہ جنگی کر کے اپنوں کا خون نہ بہانا اور نہ نکالنا اپنے دینی بھائیوں کو اپنے وطن سے، اس کے بعد اقرار کیا تم نے اور تم شہادت دیتے ہو اس میثاق کے اقرار کی، پھر تم ہی ہو اپنوں کو بھی قتل کرتے ہو اور اپنی ہی ایک جماعت کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو، امداد کرتے ہو ان کے مقابلے میں ان کے مخالفین کی گناہ اور ظلم کے ساتھ، اگر پہنچ جائیں تم تک قیدی ہو کر تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تم پر ان کا نکالنا۔ کیا پس کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس کیا سزا ہے اس کی جو ایسا کرے تم میں سے، مگر ذلت دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ڈالے جائیں گے سخت ترین عذاب میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، پس نہ تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب کی اور نہ وہ امداد کیے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، ماقبل میں یہود کی عہد شکنی کا تذکرہ تھا اور کچھ وعدوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان آیات مبارکہ میں میثاق کے مذکور کا تتمہ ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے مدینہ کے اطراف میں یہود آباد تھے۔ ادھر مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان آئے دن آپس میں لڑائی رہتی، اور جو لوگ اقلیت میں آباد تھے انہیں دوسروں کے سہارے جینا پڑتا تھا۔ چنانچہ یہودیوں میں سے بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا، پھر ایک دوسرے کے حلیف کا تعاون کرتے
جب لڑائی ہوتی تو یہودی دوسرے یہودیوں کے ہاتھوں قتل کیے جاتے، اور اگر یہودی قید ہو جاتے تو دوسرے یہودی فدیہ دے کر انہیں آزاد کرا لیتے۔ اللہ کریم نے ان آیات مبارکہ میں انہیں اپنا وعدہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا، ہم نے تو تم سے وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرنا اور کسی کو اپنے وطن سے بھی نہ نکالنا، مگر وعدہ کرنے کے باوجود تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وطن سے بھی نکالتے ہو، اور ان امور میں مبتلا ہو کر تم گناہ اور ظلم کا تعاون کر رہے ہو۔ ایسے مجرموں کی سزا تو عالم دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہے، اور یہ جرم اس لیے تم سے سرزد ہوتے ہیں کہ تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہوا ہے۔ اگر آخرت کی زندگی پسند ہوتی تو آخرت ہی کی فکر میں ہوتے تم، مگر یاد رکھو قیامت کے دن جب سخت ترین عذاب کا سامنا کرو گے تو پھر تمہاری سزا میں کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ تمہیں اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے بعد یہ جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ قاتل، ظالم اور گناہگار لوگوں کا ان کے جرم پر تعاون ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہ لوگ دنیا و آخرت میں دونوں ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، دونوں جہانوں کے اندر۔ تو ذرا اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی دونوں بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان دونوں کو ان آیات کریمہ کے اندر مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہا کہ تم سے جو پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، لیکن تم اس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، ظالم کا ساتھ تم نے دیا، لہٰذا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناراضگی آئی، اللہ کا غضب نازل ہوا، تم دنیا کے اندر بھی رسوا و ذلیل ہوگے، آخرت کے اندر بھی رسوا و ذلیل ہوگے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مسلمان کی جان لینا گویا کہ پوری امت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو آج اس دور کے اندر قتل و غارت عام ہے، ایمان کے باوجود بھی اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ قتل دینی اہمیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ قتل و غارت اس دنیا کی خاطر ہے، مال و متاع کے لیے ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خون کو جائز سمجھتے ہوئے، حلال سمجھتے ہوئے اس کو قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کے قتل کو پوری امت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ جو ایک آدمی کے قتل کو بچا لیتا ہے وہ گویا کہ پوری امت کے قتل سے بچ جاتا ہے۔ گویا کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا جو آدمی بھی قتل کرے کسی کو اس کے بدلے کے اندر قتل ہے۔ تو فقہائے کرام اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومت کے اندر کوئی مسلمان کسی کافر کو بھی مارتا ہے، اس کافر کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے،
تو بطور قصاص کے اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر انسانی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑی عظمت والی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ قوانین کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کرتے تو قتل و غارت عام ہے۔ جو طاقتور ہیں وہ غریب اور مسکین غرباء کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے خون کی قیمت مچھر کے برابر بھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس غریب مسلمان کا قتل کرنا، اس بے سہارا اور عاجز کو قتل کرنا گویا کہ پوری امت کو قتل کرنا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔